دریائے سندھ کا ان لوگوں سے کتنا پرانا تعلق ہے، تاریخ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ ان کے لیے زندگی دکھ اور سکھ کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے کردار بھی یہ خود ہیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ بہتی زندگی کے طویل اور تلخ تجربوں سے انہیں گہرے پانیوں کا بھید بھی ملا ہے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا والہانہ پن بھی۔ پروگرام مٹی، رنگ اور خوشبو کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الرحمان، اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے ان لوگوں کے شب و روز جنہیں اس دریائے سندھ کے سب سے پرانے دوست کہا جاتا ہے، کیونکہ نہ جانے یہ لوگ کتنی صدیوں سے اس دریا کے مختلف کناروں پر آباد ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام انہی لوگوں کی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے دریائے سندھ سے، جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ تقریباً 3000 کلومیٹر سے طویل دریائے سندھ اگر ایک طرف ڈیموں اور نہروں کی شکل میں پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے، تو دوسری جانب اسی دریا کے کناروں پر کئی عظیم تہذیبوں کے عروج کا سورج چمکا اور پھر رفتہ رفتہ وقت کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ اور وقت کے بدلتے رویوں سے لاتعلق اس دریا کے کناروں پر آباد لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے لیے دریائے سندھ ہی ان کی تہذیب تھا، یہی ان کا تمدن تھا، یہی ماں، یہی باپ اور یہی ان کی زندگی۔ دریائے سندھ کے ان قدیم باسیوں کو کہل کہا جاتا ہے۔ کہل قوم اس خطے میں کب آئی، ان کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا ارتقاء کیسے ہوا، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کئی مفروضوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ کیلوں کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ لوگ دریاؤں کے دونوں کناروں پر ٹریول کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک ہفتہ ایک جگہ رہتے ہیں، دوسری جگہ دوسرے ہفتے چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کا وہ کیلنڈر بنا ہوا ہوتا ہے اس شیڈول کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اوڈ ہیں اور چنگڑ ہیں، وہ بھی شاید انہی کی جو نسلیں، کنگر ہیں، یہ سارے ایک ہی نسل کے ہیں۔ یہ مختلف انہوں نے قبیلے بنائے ہوئے ہیں اپنی پہچان کے لیے۔ کہل قوم کے حوالے سے دستیاب معلومات کم از کم اس بات کی تصدیق تو کرتی ہیں کہ انہوں نے کسی بھی دور میں کسی ایک مقام پر مستقل رہائش بنا کر رہنے کی کوشش کبھی نہیں کی، جس کے پیچھے یقیناً کچھ نفسیاتی عوامل کار فرما تھے۔ ان کی نفسیات جو ہے وہ جو بنیادی طور پر بنی ہے وہ حملہ آوروں کی وجہ سے۔ یہ زرعی لوگ بھی نہیں تھے، یہ بس شاید ماضی میں ہوں کہیں زرعی لوگ، لیکن جو حملے ہوا کرتے تھے ویسٹ سے، مغرب سے، تو جب پانی اترتے ہیں تو یہاں ہمارے یہاں ایک کچا کا علاقہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم بیٹ بھی کہتے ہیں، جزیرے بن جاتے ہیں۔ تو جب حملہ ہوا کرتا تھا تو یہ لوگ ان جزیروں کی طرف تیر کر ان جزیروں کی طرف موو کر جایا کرتے تھے، چونکہ ان کے متعلق یہ خیال ہے حملہ آوروں کے متعلق کہ وہ ان کو تیراکی تھی، وہ نہیں آتے تھے، وہ جب یہ چھپ جاتے تو وہ واپس چلے جاتے تھے۔ دریائے سندھ کے یہ قدیم باشندے عموماً وہیں عارضی ٹھکانے بنایا کرتے تھے جہاں دریا کا پاٹ نسبتاً وسیع ہوتا تھا، جیسے پاکستان کے جنوب میں واقع ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان کو پھلا دسہرہ جو کہا جاتا ہے تو اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ جی یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، یہاں کی زبان بڑی میٹھی ہے، لیکن ایک خاص وجہ جو ہے وہ یہ پھول ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے بازار کلاں کی اس گلی میں پھولوں کا کاروبار صدیوں سے ہو رہا ہے۔ پہلے یہاں کی بڑی بوڑھیاں سر شام یہاں آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور یہاں پر پھول فروخت ہوتے تھے، لیکن اب جو انہی کی نسل سے یہ بزرگ ہیں اور اسی طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جو اسی گلی میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر پھولوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ دریائے سندھ کی قربت کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کو ہر دور میں ایک اہم شہر کا درجہ حاصل رہا ہے۔ دریا سندھ وہ دریا ہے جو پاکستان کے ایک کونے سے شروع ہے، دوسرے کونے پہ ختم ہے۔ اس کی مین ہسٹری میں یہ ہے کہ جو یہ اسماعیل بلوچ تھا، اسماعیل بلوچ بھائیوں کے ساتھ اس کی کوئی انبن آ گئی تو وہ آ کے یہاں دریا کے کنارے آباد ہو گیا۔
اسماعیل بلوچ کو دیکھا دیکھی لوگ ادھر ادھر سے آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے یہاں پہ پہلے جو ہے نا کچے مکانات بنائے ہیں، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو ثقافت اور جو رسل و رسائل والی ترتیب ہے وہ پنجاب کے ساتھ شروع کی۔ دریائے سندھ کے ہاتھوں کئی مرتبہ اجڑ کر دوبارہ آباد ہونے والے اس شہر نے آج جینے کے نئے رنگ ڈھنگ سیکھ لیے ہیں، تاہم اس کا ماضی آج بھی اس شہر میں کہیں سائیکل رکشہ کی صورت میں نظر آ جاتا ہے اور کبھی قدیم عمارات کی صورت میں۔ شہر کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی سے کچھ ہی دور کہل قوم کی اس بستی میں پہنچ کر یوں لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے یہ کیل قوم کی بستی ہے، اور ماڑی پور سے لے کر تونسا شریف تک دریائے سندھ کے کنارے کنارے یہی کیل قوم آباد ہے، اور تقریباً ہر جگہ پر ان کا رہن سہن اور طور طریقے ایک جیسے ہی ہیں۔ مثلا اگر آپ اس بستی کے گھروں کو دیکھیں تو یہ اس کندر سے بنے ہوئے ہیں جو کہ دریائے سندھ کے کنارے اگتی ہے۔ زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کی کوئی بڑی خواہشات نہیں ہیں، بلکہ لگے بندھے معمولات ہیں، جن میں سب سے اہم کام دریائے سندھ کے کنارے اگنے والی وہ مختلف جھاڑیاں اکٹھی کرنا ہے جن سے یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بناتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے اگنے والی ان جھاڑیوں میں کندر بھی ہوتی ہے اور کانپیں بھی۔ وہ یہ جو چناہ میں رہتے ہیں، ادھر تو ہم ان کو کیل کہتے ہیں، سندھ میں جا کے وہ ہو جاتے ہیں کیہر، تو یہاں جو ہوتے ہیں ان کو پہلے مور کہتے ہیں۔ مور مطلب پرانے دریاؤں کے لوگوں کو مور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کام جو ٹوکرے کانبیں ہوتی تھیں، بڑی گھنے وہ لئی کے جو جنگلات ہیں، تو جھاؤ کے جنگلوں میں یہ ٹوکرے بنتے تھے۔ اس کے پاس بہت سارا، اب تو ان کو کانب نہیں ملتی ہے جس سے ٹوکرے بنائے۔ ان کانپوں سے ٹوکریاں بنانے کا ہنر اکرم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا، جو دریا کے کناروں پر اگنے والی ان خضرا جھاڑیوں سے ٹوکریاں بنا کر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جھونپڑیوں کے گرد یہ دیوار تروا کہلاتی ہے، جو ایک دریائی جھاڑی قطر سے بنتی ہے۔ کیلوں کی بستی کے تمام گھروں کی اندرونی ساخت بھی تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، یعنی گھر میں داخل ہوں تو سامنے وسط میں چولہا اور گھر کی دیواروں کے ساتھ تھوڑا سا سامان، بس یہی ان کی کل کائنات ہے، جسے کسی بھی لمحے سمیٹ کر یہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ کسی جگہ پر مستقل ٹھکانہ بنا کر رہائش اختیار کرنا کہل قوم کا مزاج تو نہیں، مگر گزشتہ چند برسوں کے دوران ان میں اپنے گھر کی خواہش بھی جاگی ہے، جس کے لیے دریا کے کناروں پر انہوں نے تھوڑی بہت زمین اور بے شمار خدشات خرید لیے ہیں۔ سارے لوگ دریا تو گزار زندگی انہوں نے بیکار رہ گئی ہے۔ زمین تو خرید لی ہے مگر سکت نہیں کہ گھر بنا سکے، اور زمین بھی غیر محفوظ ہے، یہاں سے زمیندار کسی وقت بھی ہمیں اٹھا سکتا ہے۔ علاج معالجے اور صاف پانی کی سہولیات سے محروم اور زندگی کی دیگر بنیادی ضرورتوں کو ترستے ان کہلوں کے بچوں کے لیے اگرچہ ایک سرکاری تنظیم نے بستی میں ایک چھوٹا سا اسکول تو کھول دیا ہے، مگر زیادہ تر بچے اسکول نہیں آتے، کیونکہ ان کے والدین کو ان کی تعلیم سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ زندگی کی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے 2-4 پیسے کمانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیا جائے، جیسے عالمگیر نے کمائی کا یہ راستہ بندر کے تماشے میں ڈھونڈا ہے۔ عالمگیر نے بندر کو اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ اب وہ کہیں بھی مجمع لگا کر کچھ نہ کچھ تو کما ہی سکتا ہے، لیکن وہ بچے جو بندر کا تماشا دیکھنے سے خوش ہوا کرتے تھے آج ٹیکنالوجی کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ عطا اللہ ہے جس نے بچپن میں اپنے والد سے ہارمونیم بجانا سیکھا تھا۔
اپنے اس فن کے ذریعے اسے بھی تھوڑی بہت آمدنی کی امید رہتی ہے، جس کے آسرے پر یہ ہر روز نکلتا ہے اور جہاں چند لوگوں کو جمع دیکھتا ہے ہارمونیم کے سر چھیڑ دیتا ہے۔ ہو دلی ڈے میں یا نہ ڈے میں بیٹا کول رامے ہو بیٹا کول رامے دلی ڈے میں یا نہ ڈے میں بیٹا کول رامے ہو بیٹا کول رامے میرے نال سونا فن کے قدردان گھٹنے لگیں تو وہ فن بھی معدوم ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود 500 سال پرانا لیکر ورک۔ ایک زمانہ تھا جب لیکر ورک کی سرپرستی کی وجہ سے اسے خوب فروغ حاصل ہوا، مگر اب یہ سمٹتے سمٹتے صرف ایک گھرانے تک محدود ہو گیا ہے، جو بر صغیر میں اس فن کی ابتدا کرنے والے استاد کریم علی کی 8ویں نسل ہے۔ 5 صدیوں کا سفر کرنے والے لیکر ورک کو آج 21ویں صدی کی نسل اگرچہ جدتوں کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، مگر ان کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی بھی ضروری ہے۔ پہلے میں نے اپنے دادا کو دیکھا، اس کے بعد پھر بابا کو کرتے ہوئے دیکھا، تو اسی طرح سے مجھے شوق ہوتا گیا کہ میں بھی یہ کام سیکھوں اور اس کام کو آگے تک لے کے جاؤں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ کام پورے ملک میں پھیلاؤں، ہر جگہ لے کے جاؤں، دکھاؤں لوگوں کو کہ پاکستان میں بھی ایسا کام ہو رہا ہے۔ حکومت اس طرح کے مجھے چانسز تھے کہ میں باہر کے ملک جا کے اور یہ سارا کام وہاں پہ دکھا سکوں۔ لیکر ورک کی طرح جس دوسرے فن کو یہاں فروغ حاصل ہوا وہ ڈیرہ کا روایتی فن پہلوانی ہے۔ ڈیرہ کے پہلوان پہلوانی کے روایتی انداز کے ساتھ ساتھ اب اس میں ہونے والی جدتوں کو بھی قبول کر رہے ہیں تاکہ کشتی کے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ تہذیب و ثقافت کے یہ تمام رنگ انسان کی خواہشوں اور خوشیوں کے مظہر ہوتے ہیں، اور معاشرے کی دیگر اقوام کی طرح دریائے سندھ کے کناروں پر بسنے والی کہل قوم کے افراد نے بھی اپنے دکھوں اور پریشانیوں کو خوشیوں کے لمحوں میں تبدیل کرنا سیکھ لیا ہے۔ مثلاً یہ کہل ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہے کہ گیدڑ کس طرح تربوز کے کھیتوں میں چوری چھپے آتا ہے۔ کئی روایتی کھیل اور بھی تھے جو کہل قوم میں کبھی بہت مقبول ہوا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کھیل معدوم ہو گئے اور اب صرف ان کا تذکرہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ دریا کی لہروں پر پلنے والی کہل قوم کے افراد میں یہ بات سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کہ عورت یا بھینس کا دریا میں ڈوب جانا برادری کے لیے شرم کی بات ہوا کرتی تھی۔ معاشرے کی عام روایت کی طرح کہل قوم میں بھی خاندانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے شادی بیاہ کا رواج موجود ہے، مگر ایک بنیادی فرق کے ساتھ۔ ان کے اندر جو نظام ہے وہ مادرزادی جسے ہم نظام کہتے ہیں وہ ہے، مطلب ہے کہ ان میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیاہ کر دوسری جگہ پر نہیں جاتی ہیں، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اور جو لڑکا ہوتا ہے، جو دولہا ہوتا ہے، وہ ان کے ہاں بیاہ کر آتا ہے۔ لیں جناب، سادگی سے نکاح ہو گیا، دولہے میاں رخصت ہو کر سسرال سدھاریں گے، مگر رخصتی سے پہلے ابھی ان خوشیوں کا لطف دوبارہ کرنے کے لیے موسیقی کا دور ابھی باقی ہے۔
خوشیوں کے ان لمحوں کے بیت جاتے ہی زندگی ایک مرتبہ پھر ان کے لیے نہ ختم ہونے والی مشقتوں اور تگ و دو کی صورت میں سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ کیل قوم کی زندگی دریائے سندھ سے وابستہ روزگار کے جن چھوٹے موٹے سلسلوں سے جڑی ہوئی ہے، ان میں ایک یہ کشتیاں بھی ہیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے سے یہ لوگوں کو دریا پار کرواتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے کہل مچھلیوں کا شکار بھی کیا کرتے تھے، مگر پھر ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی۔ جب دریا کے کنارے کچے کے علاقوں میں عارضی کاشتکاری کی بدولت وہ جھاڑیاں معدوم ہو گئیں جن سے یہ کارآمد اشیاء بنا کر چند پیسے کما لیتے تھے، یا پھر ان کے آبائی پیشے ماہی گیری میں ٹھیکیداری نظام کے عمل دخل نے انہیں ٹھیکیدار کا دست نگر بنا دیا، تو ان کے پاس ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ کہلوں کی ایک قوم موہانے کہلاتی ہے، جنہیں مچھلیوں کے شکار کے لیے کشتی نہیں بلکہ گہرے پانیوں میں اترنے کی وہ مہارت کام آتی ہے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے۔ جال کو تھامے یہ موہانے آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات مچھلیاں جال کے نیچے سے گزر جاتی ہیں، لہٰذا یہ موہانے غوطہ لگا کر جال سے بچ نکلنے والی مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوری فروری کے مہینے میں دریائے سندھ کے یخبستہ پانی میں زیادہ دیر تک رکنا خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ لوگ کچھ دیر کے لیے دریا سے باہر نکل آتے ہیں اور جلد از جلد آگ جلا کر اپنے بدن کو حرارت پہنچاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں چونکہ دریا میں پانی کی مقدار خاصی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا دریا پار کرنے والوں کو ان موہانوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ دریا کے کس حصے میں اب بھی اتنا پانی موجود ہے کہ اس میں کشتی بآسانی اپنا رستہ بنا سکتی ہے۔ کیل قوم ان کشتیوں کے ذریعے صرف شکار اور سفر ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ کشتیاں ان کا گھر بھی ہیں جو ان کی خوشیوں اور غموں کا محور و مرکز ہوتے ہیں۔ جب تک دریا میں مناسب مقدار میں پانی ہوتا ہے، ان کی کشتیاں لہروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہتی ہیں، مگر جب سردیوں میں دریا کا پانی اترتا ہے اور کشتیوں کی نقل و حرکت ممکن نہیں رہتی، تو ان کہلوں کی بستیاں بھی ایک ٹھکانے سے دوسرے ٹھکانے کا رخ کرتی ہیں۔ کہل دریا کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسی دریا نے تو انہیں جینے کا ہنر سکھایا ہے۔ یہ زمانے کی سختیاں جھیلتے ہیں، مگر اس دریا کے آس پاس ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ دریا سے ان کہلوں کے اس روحانی رشتے کے مختلف پہلوؤں کو سرائیکی وسیب کے معروف شاعر ڈاکٹر اشو لال فقیر نے بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ دریا